نکمے گناہگار ناکارہ بھی جب چاہتے جا کر آپ کا دیدار کر لیتے تھے، اور جب ان کا دیدار کرتے تو گویا تاجدار گولڑا رحمت اللہ تعالی علیہ حضور پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمت کا دیدار ہو جاتا تھا۔ اور یاد رکھیں کہ اس آستانے سے اور بھی قیامت تک بڑے بڑے چراغ روشن ہوتے رہیں گے، اور فیض تقسیم ہوتا رہے گا، دین کی دعوت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ پتہ نہیں کتنے چشمے وہاں سے اللہ اور اس کے رسول کے دین کے وہاں سے نکلیں گے، لوگ آئیں گے، لیکن یہ ہے اب وہ ہستی جن کا نام لوگ عقیدت و محبت کے ساتھ، جو لوگوں کی محبتوں کا مرکز تھے، لوگوں کی عقیدتوں کا مرکز تھے، لوگوں کی توجہات کا مرکز تھے، لوگوں کی نگاہوں کا مرکز تھے، حضور نصیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ اب وہ دنیا میں دوبارہ نہیں آئے۔ اور آج نہ صرف یہ کہ پاکستان کی دھرتی بلکہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں حضور علیہ السلام کی امتی حضور کے نام لیوا موجود ہیں، ساری کے ساری سرزمین جو ہے وہ یورپ ہو یا پاکستان ہو، امریکہ یا برطانیہ ہو، ہر جگہ ایک افسوس کا سماں ہے، آنسو بہہ رہے ہیں، جسموں پر قابو نہیں پایا جا رہا۔ تو وہ کیا کسی نے کہا ہے کہ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے جہاں کو ویران کر گیا۔ حضور پیر صاحب کے وصال کی خبر جو ہی ٹیلی ویژن سے نشر ہوئی تو یقین کریں کہ میں نے پاکستان فون کر کے میں نے سوچا کہ میں اپنے بچوں کو، گھر والوں کو بتاتا ہوں یہ خبر، تو میرے بتانے سے پہلے ہی میری بیٹیاں مجھے بتا رہی تھیں کہ وہ جن کا ذکر آپ کیا کرتے تھے، جن کے خطاب گھر میں آپ لایا کرتے تھے، اور جہاں آپ گیا کرتے تھے، وہ پیر صاحب دنیا سے برباد ہوا۔ حضرات محترم، پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم ہستی تھے کہ جنہوں نے تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیض تقسیم کرنے کا پوری دنیا میں حق ادا کیا، اور اللہ رب العزت کے حضور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے فیض کو اسی طرح قیامت تک جاری و ساری رکھے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کا ولی جب اس دنیا سے پردہ کرتا ہے تو اس کا فیض نہ رکتا ہے نہ کم ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے ولی کے اس دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد اس کا فیض کہیں زیادہ، کئی 100,000 گنا بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی وہ روح اللہ کے ولی کی جو پہلے ایک جسم کے پنجرے میں قید ہوتی ہے، اور جب اس کی رحلت ہوتی ہے، وصال ہوتا ہے، دنیا سے ظاہری پردہ ہوتا ہے، تو وہ روح جو جسم کے پنجرے میں قید ہوتی ہے پھر اس کو آزادی نصیب ہوتی ہے، اور پھر وہ اللہ کے ولی کی روح جہاں بھی کوئی ان سے محبت کرنے والا، ان سے عقیدت رکھنے والا، ان سے پیار کرنے والا، ان کے ساتھ نسبت و سنگت رکھنے والا، جہاں بھی بعد الوصال بھی اپنے مرشد کو، اپنے پیر کو جب پکارتا ہے تو ان کی روح وہاں اس کی مدد کرنے کے لیے پہنچ جاتی ہے، دستگیری کرنے کے لیے پہنچ جاتی ہے۔
تو یہ آپ کبھی نہ سوچیں کہ شاید وہ فیض کا سلسلہ بند ہو گیا. نہیں، خدا کی عزت کی قسم ہے وہ فیض پہلے سے کئی گنا بڑھ گیا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ، یہ سورہ مریم کے اندر آیت ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر اعمال صالحہ کیے، اچھے عمل کیے، ہمیں راضی کیا، خوش کیا، اور اس انداز سے زندگی گزاری کہ ان کی زندگی کا کوئی لمحہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ نہ ہوا، کوئی لمحہ نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کے خلاف نہ ہوا، تو اللہ فرماتا ہے ہم ایسے لوگوں کو انعام یہ عطا کرتے ہیں کہ وہ جب دنیا میں رہتے ہیں تو تب بھی لوگوں کے دلوں کے اندر ہم ان کی محبت کو پیدا کر دیتے ہیں، جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر بھی لوگ ان کے گیت گاتے رہتے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی محبت پیدا کر دے گا لوگوں کے دلوں کے اندر جنہوں نے ایمان لانے کے بعد نیک عمل کی، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزارا. تو اگر آپ حضور نصیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی زندگی کا ایک ایک وقت آپ اٹھا کے دیکھیں، آپ کی زندگی کے شب و روز کو دیکھیں، آپ کی تصانیف آپ دیکھیں، آپ کی تقریریں آپ دیکھیں، آپ کی وہ علمی کاوشیں دیکھیں، آپ کا وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لوگوں کو وہ تڑپانا اور تڑپانا دیکھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جن لوگوں کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ میں ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دوں گا، وہ لگتا ہے کہ یہ آیہ مبارکہ حضور پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ پر بالکل فٹ ہے. ان کا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا، اور وہ کہا کرتے تھے کہ شاہوں کے در پہ جانا توحید ہے. یہ کمال کی بات آپ نے فرمائی کہ شاہوں کے در پہ جانا، بعض پیر وہ بھی ہیں، بعض مشائخ وہ بھی ہیں کہ جو بادشاہوں کے پاس جانا، وزراء کے پاس جانا، حاکموں کے پاس جانا چل کے اور وہاں کی باریابی کو اپنے لیے فقط سمجھتے ہیں کہ میں وہاں پہنچ جاؤں. لیکن اس مرد قلندر کا نظریہ یہ تھا، سوچ یہ تھی، اور یہ اس انداز کے مرد قلندر تھے کہ وہ کہتے تھے کہ شاہوں کے در پہ جانا توہین ہے ہماری، اے کملی والے آقا تیری گلی میں ہم نے بستر لگا دیا. اور یہ باتیں کرنے والے پھر جب آج پہلی رات آئی سرکار کا دیدار ہوا ہوگا، آقا سے ملاقات ہوئی ہوگی، اور میرا گمان یہ کہتا ہے، اور بلکہ یہ حقیقت بات ہے کہ کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں ہم جیسے گناہگار نکمے، جب وہ قبروں میں جاتے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ اس ہستی کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا کہا کرتا تھا، پہچان ہے؟ کملی والے لحد میں تشریف لاتے ہیں، لیکن حضور پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ان ہستیوں سے، یہ تو آپ کے بیٹے ہیں، یہ تو آپ کے شہزادے ہیں، یہ تو آپ کے لاڈلے ہیں، جب یہ گئے ہوں گے فرشتوں سے میرے کملی والے نے کہا ہوگا فرشتوں ان سے نہ پوچھو، مجھ سے پوچھو، میں نصیر الدین کو جانتا ہوں. پھر آپ کیا خوب انداز میں پڑھا کرتے تھے تو عاشقوں کو عشق، حضور سے عشق کرنے والوں کی خوراک کو مہیا ہوا. جیسا بھی ذوق لے کر کوئی حضور پیر صاحب کی محفل میں آتا تھا، جو بھی اس کا ذوق ہوتا، اگر کوئی قرآن پاک کی تلاوت سننے کا ذوق لے کر آتا تھا تو اس سے سیراب کر کے بھیجتے تھے. اگر کوئی علم کی طرف لے کر آتا، حضور پیر نصیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی مجلس سے اس کے علم کی طرف کو پورا کیا جاتا. اگر کوئی وجد و رقص و سرور کی طلب لے کر آتا تو آپ کی محفل میں اس کے لیے وہ وجد اور رقص و سرور آقا کی محبت میں جھومنا، اٹھنا، گرنا، یہ اس کی طلب پوری ہوتی تھی. اور جو بھی کوئی طلب لے کر آتا، کوئی فیض لینے کے لیے آتا تو اسے فیض سے ملامت کر دیا جاتا. اور پھر آپ کیا، آپ کا جو کلام ہے وہ کہتے ہیں کسی ہستی کی اگر آپ نے شناخت کرنی ہو تو اس کے کلام سے شناخت کرو. اس دور میں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں
اس پائے کا کلام، نہ اس پائے کا قلم کسی کے پاس تھا، نہ اس پائے کی زبان کسی کے پاس تھی، نہ اس پائے کا لب و لہجہ کسی کے پاس تھا۔ اور جب وہ ذوق میں آ کے پڑھا کرتے تھے اللہ